اس ریاست نے پھر دہشت گردوں کو بنگلے دے دیے، احسان اللہ احسان کو بنگلے میں بٹھایا اور علی وزیر کو جیل میں بٹھایا۔ علی وزیر کو آج علی وزیر پر کون سے دفعات تھے؟ دہشت گردی کے دفعات لگے ہیں، دہشت گردی کے دفعات راوانور ابھی تک اس میں گرفتار نہیں ہوا ہے، دہشت گردی کے دفعات میں احسان اللہ احسان گرفتار نہیں ہوا ہے، دہشت گردی کے دفعات میں ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ یہ ریاست کے اس دعوے کی نفی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے حمایتی ہیں اور ان کے پلنے پلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، اور جو لوگ دہشت گردی کے مخالف ہیں اس کو سزا دے رہے ہیں۔ ریاست آئندہ اپنی بیانات میں کبھی یہ بیان نہ دے کہ وہ دہشت گرد مخالف ہے، کیونکہ اپنے اعمال سے انہوں نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا ہے۔ علی وزیر کے متعلق پہلے تو باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا، جنرل باجوہ نے پہلا بیان یہ آیا کہ غیر قانونی بس اڈے ہیں ان کے، اس وجہ سے گرفتار ہے۔ علی وزیر کا کوئی غیر قانونی کاروبار نہیں ہے، غیر قانونی کاروبار پاپا جونز والے سے پوچھ لے، غیر قانونی کاروبار جنرل عاصم باجوہ سے پوچھ لے، سارے جنرلز کی بیویوں اور بچوں کے نام پر NGOs چل رہے ہیں۔ غیر قانونی کاروبار ان جرنیلوں سے کوئی پوچھے، غیر قانونی کاروبار علی وزیر نے نہیں کیا ہے، تمہاری غیر قانونی کاروبار کی مخالفت کی ہے۔ وہ ہمارے ایک قبائلی مشر نے ایک بات کی تھی، وہاں پر ایک ہوٹل تھا، اس کا جو مٹکا تھا پانی کا، اس کے ساتھ ایک گلاس اٹیچ تھا، زنجیر سے باندھا ہوا تھا تاکہ کوئی چرا نہ لے، لیکن گلاس پہ لکھا تھا کہ چور آپ لوگ ہو اور باندھا مجھے ہوا ہے۔ جنرل صاحب، غیر قانونی تجارت آپ لوگوں کا ہے اور باندھا علی وزیر کو ہوا ہے۔ دوسرا بیان آیا کہ علی وزیر معافی مانگ لے، مطلب علی وزیر سرنڈر ہو جائے۔ یہ سرنڈر کے روایات آپ کے ہیں، پشتونوں کے نہیں ہے۔ یہ سرنڈر کے روایات آپ نے بار بار 71 اور 99 دیگر جنگوں میں دہرائے ہیں، یہ پشتونوں کے نہیں ہے۔ اس مطالبے سے ہٹ جاؤ، یہ غیر قانونی مطالبہ ہے، یہ غیر آئینی مطالبہ ہے۔ پاکستان کے قانون کا کون سا شق آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں سے معافی مانگنے کی اپیل کرے؟ یہ آپ کے ڈکٹیٹرشپ کا دعویٰ ہے۔ یہ اسی طرح کی باتوں سے یہی سن کر عوام پر واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں عدالت، جمہوریت اور دیگر ادارے کتنے مضبوط ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر وہ واقعی سب کے لیے برابر ہیں تو ایک بندے کا کورٹ میں کیس جاری ہے اور ایک جرنیل اس سے معافی مانگ کر رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ عدالت کی توہین ہے۔ باجوہ پر FIR کیا جائے، عدالت کے توہین کے مد میں اس کو پیش کر دیا جائے، گرفتار کر دیا جائے اگر قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ پیشیوں پہ پیشی، ایک تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل، مگر یہاں پر ظلم کا ایک اور طریقہ ہے جو ہے پرو جوڈیشل۔ جوڈیشری کے ذریعے عدالتوں میں پیشی پر پیشی دیتے ہیں اور
اور سال ہر سال سیاسی لوگوں کو، پشتون رہنماؤں کو جیلوں میں اس بنیاد پر رکھتے ہیں۔ آج کراچی کے عدالت میں بھی یہی ہو رہا ہے، مگر ایک بات جو میڈیا والوں کو خاص میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر علی وزیر کو ضمانت مل گئی۔ کون سے تاریخ کو مل گئی تھی؟ 2 دسمبر 2 دسمبر کو ضمانت ملی تھی۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 14 جنوری ہے۔ ابھی تک اس کی کاپی کراچی ATC کورٹ تک نہیں پہنچی ہے۔ ابھی تک ATC کورٹ میں وہ نہیں پیش ہوئی ہے۔ جب وہاں پر پہنچائی گئی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ویریفیکیشن کے لیے دوبارہ کورٹ میں بھیجیں گے، سپریم کورٹ میں۔ یہ صرف ڈیلے کرنے کی، اس کیس میں مزید علی وزیر کو جیل میں رکھنے کی ایک پالیسی ہے، اور پھر دوسرے کیس میں وہ دہشت گردی کا جو عدالت ہے اس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی پیشی پر پیشی دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کروں، یہاں پر میڈیا والے کھڑے ہوں گے، میں پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں۔ 3 سال 4 سال پہلے میں نے دعویٰ کیا، پی ٹی ایم نے دعویٰ کیا کہ ہم پر یہ FIR جیلی FIR ہے، اور آپ لوگ جا کے چیک کر لے کہ جس بھی عدالت میں پی ٹی ایم کے کسی FIR کا فیصلہ ہوا ہے اس میں وہ FIR جیلی نکلا ہے، وہ FIR جیلی نکلے ہیں۔ جتنے بھی FIRs کے فیصلے ہوئے ہیں ایکویٹڈ ہیں، سارے FIRs ختم کر دیے گئے ہیں اس بنیاد پر۔ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یہ جیلی FIRs ہیں۔ یہ صوبیداروں، کرنلوں اور میجر کے کالز پر بنے ہوئے، ان کے کال اور واٹس ایپ میسج پر بنے ہوئے FIRs ہیں۔ ان FIRs کو ختم کیے جائیں۔ حنیف پشتون 2 سال سے زائد عرصہ ہوا وہ جیل میں پڑا ہے۔ 7 پیشیاں ایسے ہوئے ہیں، گزشتہ 7 پیشیاں ایسے ہوئے ہیں کہ جج جو سرکاری گواہ ہے اس کو بلا رہا ہے، سرکاری گواہ حاضر نہیں ہوتا ہے، اور دعوے سے ہم کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب خود اپنی نوکری کی وجہ سے یہ بات نہیں کرتے، ورنہ وہ یہاں پر کرتے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا ہے۔ حنیف پشتون کیس میں جو بندہ لایا گیا تھا وہ کفن میں تھا، اس کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا ہے۔ جیلی FIRs میں وہ وہاں جیل کاٹ رہے ہیں، سرکاری گواہ نہیں آ رہے ہیں۔ ہم جج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ جب گواہ پیش نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ FIR کو ہٹا دیں، کہ یہ عدالت کا وقت ضائع ہو رہا ہے، عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں ادارے والے۔ فیصلہ کر دیجئے اور علی حنیف پشتون کو، فہیم وزیر کو انصاف دیجئے۔ اویس عبدال کو عدالت سے جب رہائی ملی اس کے بعد FIR میں دہشت گردی کے نئے دفعات ڈال کر دوبارہ گرفتار کر دیا گیا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ پرو جوڈیشل ظلم ہو رہا ہے، ایک تو ایکسٹرا جوڈیشل ہو رہا ہے اور دوسرا پرو جوڈیشل ہو رہا ہے، اس کے ثبوت پیش کر رہا ہوں اپنے دوستوں کی مشکلات کی صورت میں۔ انگوراڈا جو ساؤتھ وزیرستان کے گیٹ ہے، کراسنگ ہے، وہاں پر ہمارے دوستوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سب کے رہائی کے لیے آج ہم یہاں پر قومی اسمبلی ہے،
یہاں پر سپریم کورٹ ہے، یہاں پر سینٹ ہیں، یہاں پر باقی اداروں کے دفاتر ہیں. آج ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ مزید یہ ظلم جبر بند کرے. اب یہ ظلم جبر آپ کے لیے دو دھاری تلوار بن چکی ہے. جتنا اس سے ہم کو کاٹو گے اتنا عوام میں مزید غم و غصہ بڑھتا جائے گا، اور جب بھی عوام میں غم و غصہ بڑھتا جاتا ہے اس کا اختتام ایک ایسے انقلاب پر آ جاتا ہے جس میں ہمیشہ ظالم اور جابر لوگوں تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں ہر جگہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، مگر یہاں تو ریاست کی طرف سے ہمارے ساتھ ظلم اور جبر کیا جاتا ہے. تو اب دو باتیں ہیں، ایک نہیں ہے، یا تو ریاست ماں نہیں ہے یا ریاست پشتونوں کا نہیں ہے، یا پشتونوں کا یہ ریاست نہیں ہے یا ریاست ماں نہیں ہے. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ اس لیے نہیں چل سکتی ہے کہ ماں ظلم جبر نہیں کرتی ہے. دوستو، اس کے علاوہ ادریس باچھا سوات سے ہمارے دوست ہیں، صوبائی کوارڈینیٹر ہے پی ٹی ایم کے. مسلسل کبھی ایک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کبھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے گھر پر چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کو راستے میں روکا جا رہا ہے. جب بھی وہ پوچھتا ہے اس ادارے کے آفیسر سے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ظلم جبر، وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. کس سے مجبور ہے؟ یہ آئی ایس آئی ایم آئی عام آفیسرز کو مجبور بنا دیتے ہیں، اس کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے پی ٹی ایم کے خلاف، پی ٹی ایم کے دوستوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو پھر ہم آپ لوگوں کو ذلیل کریں گے. یہ ادریس باچھا اکیلا نہیں ہے، ادریس باچھا کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. اور ابھی اس کو شیڈول 4 میں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، مگر پی ٹی ایم کے درجنوں دوستوں کو شیڈول 4 میں نام ڈال دیے گئے ہیں. ای سی ایل میں ہے درجنوں دوست، سینکڑوں نے جیلوں کاٹ دیا اور سینکڑے ایف آئی آرز ہے. اس ملک میں قانون ہوگی کسی اور کے لیے، عدالتوں میں انصاف ہوگی کسی اور کے لیے، ادارے مہربان ہوں گے کسی اور پر. ہمارے لیے تو بوری بند لاشیں ہیں، ہمارے لیے تو شیڈول 4 ہے، ہمارے لیے تو خڑ کمر کے سانحات ہے، ہمارے لیے تو یہاں پر مسنگ پرسنز ہے، ہمارے لیے ای سی ایل اور ایف آئی آرز ہیں. میں پھر یہی بات دہراتا ہوں کہ وہ ہماری بات سن لے اور مان لے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. ورنہ پشتونوں کے دل اب آپ کی درد اتنے درد دیے ہیں کہ آپ کی درد کی وجہ سے کالے کالے داغ ہے ان کے دلوں پر آپ سے. وہ ایک دن پھر انتقام کے لیے اٹھیں گے. دوستو، یہ سلسلہ احتجاجوں کا، جلسوں کا، جلوسوں کا، دھرنے کا، یہ صرف اپنے قیدی دوستوں کو یہ پیغام نہیں دینا ہے کہ آپ کے ساتھ قوم کڑی ہے. بالکل یہ پیغام ہے، مگر یہ ہمارے دشمن کے لیے بھی پیغام ہے کہ پشتونوں کا مینڈیٹ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے قید رہنماؤں کے لیے اور پشتونوں کے حقوق کی بات کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہے. ادریس خٹک، اس کو عام
عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا، اس کا نہ جج معلوم ہے نہ وکیل معلوم ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے 14 سال سزا دی۔ پی ٹی ایم مطالبہ کرتی ہے کہ آرمی عدالتیں غیر قانونی عدالتیں ہیں، غیر آئینی عدالتیں ہیں، یہ کبھی انصاف نہیں دے سکتے، اس کے انصاف کے تقاضے نہیں ہیں، پورے نہیں ہیں، اور اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی دیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ ملٹری عدالتوں کو ختم کر کے جتنے بھی یہاں پر مقدمات ہیں جس پر وہ عدالتوں میں کر دیے جائیں، عام بندے کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی وکالت کرے اور ان پر لگائے گئے الزامات کے دفاع میں اپنی وکالت۔ اور علی وزیر کے جو وکیل تھے قادر خان ایڈوکیٹ، اس کے گھر پر چھاپا مارا اور پھر اس کے بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ چرس ہے اس کے پاس۔ اگر تمہارے ہر تانے میں چرس کا کاروبار ثابت نہیں کر دیا تو پھر آپ بتائیں کہ بالکل تھی اس کے پاس۔ نشہ اور اشیاء کا کاروبار کون کرتا ہے اس سے سب واقف ہو گئے ہیں۔ یہاں پر شدت پسندوں کا، دہشت گردوں کو پالنے کے لیے ان کے لیے یہ نشہ اور اشیاء کا ایک کاروبار گزشتہ چند دہائیوں سے چل رہا ہے۔ یہ قادر خان جیسے باعزت لوگوں کا نہیں ہے، اور جتنے بھی مسائل ہیں یہاں پر میں نے نہ تو سارے دوستوں کا ذکر کیا نہ سارے مسائل کا۔ ہمارے پشتون وطن کو انہوں نے مسائلستان بنا دیا ہے، نہ تو ہمارے مدنیات پر ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ سرزمین پر، نہ ہمارے کسی اور جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ریاست کے 4 اہم ذمہ داریاں ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ایک علاقے کو امن دیں گے، دوسرا یہ کہ وہ تعلیم، پھر روزگار، صحت، یہ چاروں وہ سہولتیں ہیں جو ریاست کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے۔ یہاں پر نوجوان تعلیم کے لیے آئے ہیں، ہم اگر امن چاہتے ہیں تو اپنے علاقے سے نکلیں گے، اگر ہمیں تعلیم چاہیے تو بھی وہ وہاں نہیں ہے، ہم نکلیں گے وہاں سے، ہم مسافر ہوں گے۔ اگر ہمارا کوئی بیمار ہے تو بھی اپنے علاقے سے ہم نکلیں گے اس کے لیے، اگر ہمیں روزگار چاہیے تو بھی نکلیں گے۔ ریاست نے کون سی ذمہ داری نبھائی ہے؟ وہ ایک شعر ہے کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ آپ نے کیا دیا ہے پشتونوں کو؟ ہزاروں مسنگ پرسنز، ہزاروں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، شہید، اس کے علاوہ درد، تکلیف، آنسو کیا دیے ہیں؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ نئے سرے سے اگر ریاست کو انصاف کے بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں تو آئیں چلائے، اگر نہیں چلانا چاہتے ہیں تو ایک دعویٰ کرتے ہیں، اندازہ نہیں وہ کب ثابت ہو جائے گا، مگر آج ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ ثابت ضرور ہو جائے گا کہ اگر آپ انصاف نہیں کرتے ہیں، انصاف سے ملک کو نہیں چلاتے ہیں تو ایک دن یہ ملک نہیں چلے گا اور یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر میرے ساتھ پاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے نمائندے کھڑے ہیں، وہ کافی عرصے سے یہاں پر HEC کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، 45 دن سے احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جہاں پر ہمارے لوگ چاہیں اور بآسانی اس کا مسئلہ حل ہو۔ جب ملک کے ادارے ہمارے فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتے ہیں
تو پھر لوگ اس ملک اور اس ملک کے اداروں کو اون بھی نہیں کرتے ہیں. ان کے مسائل حل کیے جائیں. دوستو آخری بات کرتا ہوں, پی ٹی ایم نے اسلامک یونیورسٹی میں پشتون اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہر وقت زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہی ہے. ان کے والے سے یہاں اسٹوڈنٹس زیادہ آئے ہوئے ہیں, اس لیے ان کی بات کرنا بھی ہم پر فرض ہے کہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو. یہاں پر ہمارے نوجوان تعلیم کے لیے آتے ہیں اور آپ لوگ کبھی اسٹیٹ ایکٹرز اور کبھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے ان پر تشدد کرتے ہیں. یہ ہم پشتونوں کو کبھی منظور نہیں ہے, یہ ہم پشتون کبھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. دوستو پی ٹی ایم نے تنظیم بنایا. تنظیم کے بعد ایک منظم انداز سے اپنے قیدیوں کے لیے اور اپنے ان مطالبات کے لیے جو 4 سال پہلے اپنے قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے, اس کے لیے بلترتیب آگے جا رہی ہے. ہاں البتہ بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے تیاری مضبوط کرنی پڑتی ہے. تو کوئی دیر نہیں ہے, صرف پی ٹی ایم اپنی تیاری کے لیے خدخپل تیاری دپارا بامو کوششونه کوو چې کوم هم عمل ته څنګه تیار شو بیا به د هغې مطابق په مخ ورځو. پی ټي ایم نه چې کله هم ناهیلې نه شئ, پی ټي ایم د دغې وطن د هر وګړي د غم او درد نه واخله تر واک او اختیار پره د دغې پره به تر آخرې ورځې پره چې د کام تر خپل اختیاره پورې نه وي رسېدلی, دوی به د دغې کام دپاره مبارزه کوي او د خپل تحریک د ملګرو هم د ټولو یو جهان مننه. د ځان خیال ساتئ, د دغې وطن تاسو یئ او تاسو تل د دغې وطن دپاره غږ پورته کړی دی. دا ورور د پښتون پروفایلینګ خبره کوي. مونږ ډېر ورته وویل د ریاست وي هغه د خپلو ولسونو د ژوند د ښه کولو چې نام او عزت ولري د هغې دپاره کار کوي, خو دغه ریاست د پښتنو د بدنامولو دپاره تل کار کوي. دوی پرې ایښی نه دی. ملګرو مونږ هم مبارزه نه ده پرېښودلې. ما یو خبره وړه وکړله, معنا یې غټه راځي چې مونږ د تیارۍ مطابق قدم اخلو. کومه ورځ هم چې مونږ تیاری مکمله کړله, یو عمل هم هغه چې ستاسو په زړونو کې دی په خولې نه سره وایو, یو عمل به هم نه پاتې کېږي. مشره اشاره وکړه.